حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. انتہائی عزت مآب حضرت العلام محترم المقام حضرت علامہ مولانا نور احمد سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خواجہ محمد علی صاحب عقیل صاحب، دیگر علماء کرام، اہل محبت، اللہ رب العزت آپ کی محبتیں سلامت رکھے. مل کر بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ بارگاہ عدالت فاروقی میں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام نام عمر ہے. کعبے میں از نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے کہ
یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، وہ نام عمر، نام عمر، فقر ایسا کہ دیکھ کیسرو کسرا بھی سلامی، فقر ایسا کہ دیکھ کیسرو کسرا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، حکم ایسا کہ دریا بھی ہوئے سر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، وہ نام عمر، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، وہ نام عمر، نام عمر، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیراج، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیراج، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے، وہ نام، نام عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا دن یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ یکم محرم سے ہی ذکر اہل بیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یکم محرم الحرام ہی حضرت سیدنا مراد رسول، داماد بطول، خلیفہ دوم، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 28 ذی الحج کو آپ کو زخم لگے، قاتلانہ حملہ ہوا، یہودی لڑکے نے آپ پر حملہ کیا، زخم دیے،
مسجد میں نماز کی حالت میں مصلی رسول پر، مصلی رسول پر 28 ذی الحج کی فجر میں آپ پر حملہ ہوا، 29 ذی الحج گزرا، یکم محرم آیا اور یکم محرم میں آپ کا وصال ہوا۔ قدرت کہ ہر کام میں حکمتیں ہیں، کس کی کیا مجال کہ وہ اس حکیم کے افعال پر کیوں کا سوال اٹھا سکے۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر کوئی پیکرے طلب سوال بن جائے تو قدرت اسے جواب ضرور دیتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ حکیم ہے اور حکیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ باری تعالی اس میں کیا حکمت ہے؟ 28 ذی الحج کو زخم لگے، 29 ذی الحج بھی گزرا، یکم محرم آیا تو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ فرمایا میں نے شہادت عمر بن خطاب کو شہادت حسین بن علی کے دنوں کے ساتھ ملا دیا ہے، تاکہ اگر کوئی کم ظرف ذکر فاروق کو ذکر اہل بیت سے جدا بھی کر نہ سکے تو کر نہ سکے۔ اگر کوئی ذکر فاروق کو، اگر کوئی ذکر ابن خطاب کو ذکر اہل بیت سے جدا بھی کرنا چاہے تو کر نہ سکے، اور میرے علی نے تو پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ پیارے علی نے دروازہ پہلے ہی بند کر دیا کہ اپنی بیٹی جو صرف علی کی بیٹی نہ تھی، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی بھی تھی، حسنین کریمین کی سگی حقیقی بہن بھی تھی۔ مولا علی نے اپنی بیٹی کو فاروق اعظم کے ساتھ عقد کر دیا، اور عقد کر کے قیامت تک اٹھنے والی انگلیوں کو کاٹ کے رکھ دیا کہ ارے فاروق اعظم کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا کہ فاروق اعظم داماد علی ہیں، جو اہل بیت کے داماد کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ اہل بیت کا کچھ نہیں لگتا۔ پیار سے بولیں ذرا، کیا خیال ہے جو تمہارا دوست ہوگا وہ تمہارے گھر کے داماد کی طرف انگلی اٹھائے گا، پھر دوستی رکھو گے؟ میرے علی نے تو یہ رشتہ گانٹ کر جوڑ کر دنیا کو دکھا دیا کہ جو اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوگا وہ فاروق اعظم کا احترام کرے گا، اور جو فاروق اعظم کی طرف انگلی اٹھائے گا میں علی اس کی محبتوں کو رد کرتا ہوں، میں علی اس کی محبتوں کو، بولو یارو بولو سارے بولو، رد کرتا ہوں۔ یہ ایسا ربط ہے، یہ ایسا تعلق ہے۔ میرے نبی نے عمر سے رشتہ گانڈا، میرے علی نے عمر سے رشتہ گانڈا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد، ترمذی اور مستدرک للحاکم میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے نبی سے سنا کہ کملی والے محبوب ارشاد فرماتے ہیں عمر بن خطاب سراج اہل الجنت، کہ میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے، میرا عمر جنتیوں کا۔ یہ خبر پہنچی عمر بن خطاب تک، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر بن خطاب تک تو آپ روایت لیتے ہوئے بڑا تولتے تھے۔ فرمایا اکتب لی خطک یا علی، علی اگر تو نے مصطفیٰ سے سنا ہے تو مجھے لکھ کر دے، اگر تو نے مصطفیٰ سے سنا ہے تو مجھے لکھ کر دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا، سند بھی لکھی کہ ان علی
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سمیعت النبی، میں نے خود سنا ہے. علی کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے کہ کملی والے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ھذا ضمان لعمر بن خطاب من علی، یہ علی کی طرف سے ضمانت نامہ ہے. میں نے خود سنا کہ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے. جب یہ لکھ کر مولا حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر نے فرمایا اجعلوها فی کفنی، عبداللہ بن عمر اسے سنبھال کے رکھ لے، جب مجھے غسل دے چکو تو میرے کفن میں یہ علی کا خط رکھ دینا، یہ علی کا خط میرے کفن میں رکھ دینا. میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا کہ مولا مجھے تو علی نے ضمان دے رکھی ہے، مجھے تو علی نے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین ساتھ ہیں، حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں. ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلافت کی بات چل نکلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. علی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، خلافت کی ذمہ داری بہت وزنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کو بہلانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے فرمانے لگے عمر تو نے تو عدل قائم کر دیا، تو نے تو عدل قائم کر دیا ہے، عدل و انصاف قائم ہے، زمین بھی نہیں لرزتی، دریائے نیل اب لڑکی بھی نہیں مانگتا، دریائے نیل اب لڑکی بھی نہیں مانگتا، اب تو حکم پہ ہی وہ سر کو جھکا لیتا ہے، پانی کو بہا دیتا ہے. عمر تو نے عدل و انصاف قائم کر دیا. اب اس کے بعد حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عدل و انصاف کے تذکرے کرنے لگے. جب امام حسن و حسین بولے تو عمر فاروق کہنے لگے شہزادو کیا تم میرے عدل کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میرے عدل کی گواہی دو گے؟ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے پیارے ابا جان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اب بات دنیا کی نہیں، اب بات تو قیامت کے دن کی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹو اشہدا دونوں گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم بھی عمر کے عدل و انصاف کے گواہ بن جاؤ. علی اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی بننے کو تیار ہے کہ عمر نے جو کیا عدل کیا. اب عمر کی طرف انگلی اٹھانے والا عمر کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ حضرت علی کی شہادت کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے. کون عمر؟ سرزمین مکہ، حرم کی وادی، ہزاروں سال قبل دیکھو تو اللہ کا خلیل ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے. وہی وادی، وہی حرم، وہی علاقہ، وہی حرم مقدس کی سرزمین، وہی بیت اللہ شریف کا قرب، اور اللہ کا خلیل ہاتھ اٹھائے نظر آ رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ کے حبیب کو. اور وہ 1000 سال گزرے اور پھر جب وہ حبیب آیا تو اسی حرم میں وہی مانگا ہوا خلیل کا مانگا ہوا حبیب اسی حرم میں ہاتھ اٹھا کر عمر کو مانگ رہا ہے. دعائے مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ فاروق، دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق، عطائے کبریا فاروق اعظم. خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا
خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا نبی کا دعا فاروق اعظم. مصطفیٰ نے مانگ کر لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ عمر بن خطاب دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام. عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا. یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. ادھر دعا ہو رہی ہے بدھ والے دن دعا ہو رہی ہے اور ادھر میٹنگ ہو رہی ہے. ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر میٹنگ ہو رہی ہے. دیکھو خدا کے کرشمے. ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ میں خدا سے عمر کو لے لوں گا اور ادھر عمر کا فیصلہ کہ میں اب نئے دین کو ختم کر کے چھوڑوں گا. عمر نے تلوار اٹھائی غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں سے گزر رہے ہیں. راستے میں سعد بن وقاص ملے. عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر میں یہ نئے دین کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں اور میں نیا دین تو تیرے گھر بھی آ پہنچا. نیا دین تو تیرے گھر پہنچ چکا ہے. اپنے گھر کی تو خبر لے. تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعد دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. سعد بن وقاص تیری سوچ پر قربان تو نے عمر کا رخ چینج کر دیا, رخ بدل دیا. عمر ابھی نہیں, ابھی پہلے گھر کی خبر تو لو. جب گھر میں گئے تو آپ کی بہن فاطمہ, آپ کا بہنوئی سعد اور حضرت خباب تینوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. گھر میں قرآن کی. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم, نبی کی یہ شان ہے, یاد رکھیے گا. نبی خدا سے وہی مانگتا ہے جو خدا نے دینا ہوتا ہے. نبی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں مانگتا, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی. نبی جو بولتا ہے خدا کا ارادہ ہوتا ہے, خدا کی وحی ہوتا ہے, خواہ وہ وحی جلی ہو خواہ وہ وحی خفی ہو. تو پھر ملنا تو عمر تھا, ساتھ عمر کو کیوں رکھا؟ توجہ ہے. یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام. یا اللہ یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے, دونوں میں سے ایک دے دے. عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول ہوئی, عمر بن ہشام کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی. ان کے حق میں دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ ان کے حق میں دعا قبول کیوں ہو گئی؟ اس کا ایک تو جواب علماء نے یہ دیا کہ نبی کی زبان پر پہلے عمر کا نام آیا, اللہ نے بھی عمر کو انتخاب کر دیا. پہلے عمر کا نام آیا, عمر ہی منتخب ہو گیا. لیکن علامہ اقبال کی نگاہ اس سے بھی آگے گزر گئی. اقبال کی نگاہ اس سے بھی, بول دو ذرا پیار سے بول دو. علامہ اقبال کہتے ہیں لوگوں توجہ کرو, میرے نبی نے تو دو میں سے ایک مانگا, تعین کیے بغیر مانگا. یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام. نبی نے تو دو میں سے ایک مانگا تھا. پھر عمر بن ہشام کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی, عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن ہشام کے پیچھے وہ بہن نہ تھی جو گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھنے والی تھی. عمر بن خطاب کے پیچھے ایک بہن تھی جو گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھ رہی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اسی لیے وہ قوم کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نمیدانی کے سوزے قرأتے تو, نمیدانی کے
روزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے قوم کی بیٹی، اے اسلام کی بہن، تو نے توجہ نہیں کی، تیرے گلیوں میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا، تیرے بازاروں میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا، سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر بھائی کا مقدر سنبھالنا چاہتی ہے تو گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھا۔ باحیا بھائی کب بنتے ہیں؟ قوم کو اسلام اس بہن نے دیا جو گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ قوم کو عمر کس نے دیا؟ اس بہن نے دیا جو قرآن گھر میں، بولو، آج بھی اس بہن کی ضرورت ہے جس کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن کے بھائی کا مقدر سمجھ جائے۔ اس ماں کی ضرورت ہے جو کہے بیٹا تیری جان جائے تو جائے لیکن زبان پر جھوٹ نہ آئے۔ اس ماں کی ضرورت ہے جو شکر کی پڑیا دے کر اپنے بیٹے کو نماز کی عادت ڈالنے والی ہو۔ میرے دوستو، ماں باپ کی ضرورت ہے، توجہ ہے، بہنوں کی ضرورت ہے، تب محمد بن قاسم جیسے بھائی جنم لیتے ہیں، جب صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار جنم لیتے ہیں، تب قوم کو کوئی فرید الاثر ملتا ہے، کوئی غوث زماں ملتا ہے۔ آج الیکشن پہ نکلنے والی عورت، ایم این اے بننے والی اور اسمبلی میں جانے والی اور کیمرے کے سامنے اپنی رعنائیوں کو پیش کرنے والی خاتون کو سوچنا چاہیے کہ عورت کی عزت اس میں نہیں کہ وہ مردوں کے برابر ہو جائے، عورت کی عزت اس میں نہیں، حضرت تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ رسمی باتیں بہت سنتے ہیں، کچھ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے۔ ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیاں کس نے روکنی ہیں؟ میرے دوستو توجہ کرو اور آج کی اس صنف نازک کو بتا دو کہ ماں کی عزت الیکشن لڑنے میں نہیں ہے، کاروبار کرنے میں نہیں ہے، بازار کی زینت بننے میں نہیں ہے، بلکہ دیکھو ماں کی عزت اس میں ہے کہ وہ قوم کو بیٹا کیسا دیتی ہے۔ حضرت ام الخیر، حضرت احمد الجبار غوث اعظم کی ماں، فرید الدین گنج شکر کی ماں ایم این اے تھی، ایم پی اے تھی، کاروبار کرتی تھی، تاجر تھی، کیا تھی؟ اس کا نام آج بھی زبان پر آئے تو گردنیں جھک جائیں۔ صدیاں گزر گئیں، رابعہ بصری کا نام نہیں مٹا، صدیاں گزر گئیں، ان نیک خواتین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے قوم کو بیٹے دیے ہیں، قوم کو چور نہیں دیے، قوم کو ڈاکو نہیں دیے، قوم کو فتنہ و فساد برپا کرنے والے عناصر نہیں دیے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، حضرت رابعہ بصری قلندر بہت بڑی عابدہ ہیں، بہت بڑی زاہدہ ہیں، بہت بڑی متقیہ ہیں، بہت بڑی مومنہ ہیں، بہت بڑی صوفیہ ہیں، لیکن کیا ان کا مقام سیدہ آمنہ سے بڑھ کر ہے؟ بولو، سب بولو۔ سیدہ آمنہ نے اتنے نمازیں نہیں پڑھی، سیدہ آمنہ نے اتنے روزے نہیں رکھے، سیدہ آمنہ نے اتنے تقوی و طہارت میں راتیں نہیں گزاری، سیدہ آمنہ نے اتنا زہد نہیں اپنایا، سیدہ آمنہ نے ساری ساری رات سجدے نہیں کیے۔ رابعہ بصری قلندر تیری آغوش میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، لیکن سب کچھ ہے، لیکن آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ ہے۔ پتا چلا کہ عورت کی عزت اس میں ہے کہ بیٹا کتنا عظیم ہے، عورت کی عزت اس میں ہے کہ اس کا بیٹا کتنا عظیم ہے۔ اگر آج کی عورت
اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، صدیوں تک زندہ رہنا چاہتی ہے، تو پھر قوم کو کوئی فرید الدین دے دے، قوم کو کوئی غوث زماں دے دے، قوم کو کوئی محمد بن قاسم دے دے، قوم کو کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، کیونکہ ماں کی عزت اس میں ہے کہ وہ بیٹا کیسا دیتی ہے۔ اگر بیٹا جنتی ہے تو ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، اگر بیٹا زمانے کا چور ڈاکو ہے تو پھر بھی جنت ہے۔ قدموں تلے جنت تو تب ہے جب بیٹا جنتی ہے۔ تو توجہ ہے تو ذرا بول۔ نمی دانی کے سوزے قرآتے تو، نمی دانی کے سوزے قرآتے تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بیٹی، اے بہن، تو نے توجہ نہیں کی کہ عمر اسلام کو تبھی ملا کہ اس کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب عمر آیا حضرت خباب چھپ گئے، حضرت خباب چھپ گئے، بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بس باتیں کر رہے تھے۔ عمر کا ڈر تو تھا نا، عمر کا ڈر تو تھا نا، باتیں کر رہے تھے، نہیں جو پڑھ رہے تھے وہ بتاؤ۔ بہنوئی کی طرف بڑھے، بہن آگے ہوئی، عمر کا تھپڑ لگا، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اب یہ وہ بہن ہے جس نے آج تک عمر کے سامنے سر نہیں اٹھایا، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے عمر اگر تیرے دین میں حق نہ ہو تو ہم حق تلاش نہ کریں، اگر تیرے دین میں حق نہ ہو تو ہم حق تلاش نہ کریں، مار لے، جان لے لے، لیکن یاد رکھ لے دنیا تو چھوٹ سکتی ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ دنیا تو چھوٹ سکتی ہے، دامن مصطفیٰ۔ عمر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میری بہن میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اتنا جذبہ کہاں سے آ گیا۔ فرمایا بہن دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، ہماری کتاب کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ غسل کیا، پاک صاف ہوئے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، ادھر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ادھر آنکھوں سے اشک بہاتے جاتے ہیں۔ جب آیت پر پہنچے اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو میری یاد کے لیے، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ گئی ہوگی، ارے نماز پڑھیں اس کی یاد کے لیے۔ اس کی یاد تو تبھی آتی ہے جب نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، کیونکہ ایک صورت وہی تو ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ فرمایا اس کی یاد کے لیے نماز پڑھیں۔ بھئی اس کی یاد تو تبھی آتی ہے جب نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہیں۔ آپ پھر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ حضرت عمر کے کہنے کو اس نے ترجمہ کیا اپنے شعروں میں، کہنے لگا آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینوں مار دے لے چلو، آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، یہ تو پنجابی ہے مل کر پڑھ، آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینوں مار دے لے چلو، ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی جتھے عمر سنوار دے لے چلو، ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی جتھے عمر سنوار دے لے چلو، گل پا پلا وانگ مجرماں دے، گل پا پلا وانگ مجرماں دے، مینوں سونی سرکار وچ لے چلو، جتھوں تساں وی چگے نے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو۔ حضرت خباب بھی چھپے ہوئے باہر آ گئے، فرمایا عمر مبارک ہو، تیری تقدیر تو اسی وقت بدل گئی تھی جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔
تیری تقدیر تو تبھی بدل گئی تھی جب مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تھے تجھے مبارک ہو. فرمایا میرا محبوب کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ فرمایا دار ارقم میں ہے. اب حضرت عمر فاروق، ان کی بہن، ان کے بہنوئی حضرت خباب، پہلے 3 تھے اب 4 ہو گئے. اب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں اور اطلاع ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے. یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. سید الشہداء ام رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آیا ہے تو آنے دو، اگر تو نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی تلوار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دوں. حضرت امیر حمزہ ہیں وہ بھی، اللہ کے شیر ہیں وہ بھی. فرمایا اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو آنے دو، میں اپنی تلوار سے نہیں عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دوں گا. لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دوستو عمر کے آنے کی خبر تو مجھے خدا نے دے دی ہے. تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب. تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں ہے اب کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں ہے اب کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن. عمر آئے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کل بھی سرخ تھیں، آج بھی سرخ ہیں، کل غصے سے سرخ تھیں اور آج عشق مصطفیٰ میں سرخ ہیں. آنکھیں جھک گئیں. کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے، عمر کے کندھے سے پکڑا، کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا عمر حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا حضور آ تو گیا ہوں، اب کلمہ پڑھا کے غلام بنا لو. اب آ گیا ہوں، اب کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لو. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دین اسلام حق ہے نا؟ فرمایا حق ہے. فرمایا پھر چھپ کر کیوں عبادت؟ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر. اور پنجابی شاعر نے کیا کہا؟ کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے اسلام لانے سے بھی کیوں چھپ کر عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے بھی کیوں چھپ کر عبادت ہو. کریں گے سجدے کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، کریں
ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا عمر ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کملی والے محبوب نے ایک لائن میں آگے کھڑا کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لائن میں آگے کھڑا کیا، درمیان میں دونوں لائنوں کی 40 افراد مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے محبوب خدا چلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے محبوب سے زیادہ بہادر تھے؟ آج تک کعبے میں نماز نہیں پڑھی، آج عمر آیا تو کعبے کی طرف چل دیے، کیا وہ بہادر تھے؟ اس سوال کا جواب لینے سے پہلے دل میں یہ بات ضرور رکھنا کہ عمر کو سوچنے پر مجبور کس نے کیا تھا؟ بہن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، بہن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ عمر سوچنے پر مجبور ہوا کہ جس بہن نے آج تک میرے سامنے سر نہیں اٹھایا وہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں تو کوئی عرب کا سردار بھی نہیں ڈالتا، یہ عورت ڈال رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کملی والے محبوب کے قدموں کی خیرات تو عورت کو اتنی بہادری مل چکی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ عمر کے بغیر جا نہیں سکتے تھے، بات یہ ہے کہ کملی والے محبوب نے یہ حصہ عمر کے لیے چھپا کر رکھا تھا کہ عمر یہ نعمت تجھے دینی ہے، یہ عزت تجھے دینی ہے۔ اور خود میرے عمر سے پوچھو کہ عمر مدینے میں کھڑے ہو کر، مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نہامت کے پہاڑ تو نظر آ گئے تھے، مکے کی گلی میں چلتے ہوئے بہن کا گھر نہیں نظر آیا تھا؟ توجہ ہے؟ نہامت سینکڑوں میل دور، ساریہ وہاں جہاد کر رہے ہیں، اور عمر بن خطاب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ساریہ پہاڑ کے پیچھے۔ واقعہ سننا ہے نا؟ واقعہ سنا ہے نا؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نہامت کے پہاڑوں میں رہنمائی کی۔ یہ فاصلہ زیادہ ہے یا مکہ شہر میں موجود بہن کا گھر زیادہ دور ہے؟ بہن کا گھر تو نظر آیا نہیں، نہامت کے پہاڑ نظر آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو، یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو، میرے خوشبوؤں سے ہیں سلسلے، میری نسبتیں ہیں گلاب سے۔ فرمایا یہ کمال عمر کا ذاتی نہیں بلکہ یہ نبی کے قدموں کی خیرات ملی ہے۔ عمر تو وہ ہے ایک جنگل کے قریب سے گزرے، آنکھوں میں اتھرو آ گئے، اشک آ گئے، رونے لگے، ساتھیوں سے کہا میں تو وہ عمر ہوں گھر سے 4 اونٹ چرانے کے لیے نکلتا تھا تو انہیں قابو نہیں کر سکتا تھا، شام کو گھر جاتا تھا تو چچا مارتا تھا اور ڈانٹتا تھا، عمر تو کیسا چرواہا ہے عربی ہو کر اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں تو وہ عمر ہوں، میں تو وہ عمر ہوں جو 4 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے۔ یہ میں وہ عمر نہیں ہوں بلکہ میرے خوشبوؤں سے ہے رابطیں، میری نسبتیں ہیں گلاب سے، میری نسبتیں ہیں، یہ مدینے والے کا فیض ہے۔ ایک وقت وہ دیکھو کہ عمر پر شیطان سوار ہے، عمر پر بولو کدھر جا رہے ہو؟
نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ شیطان سوار نہیں ہے. لیکن آج عمر کی یہ شان ہے کہ عمر جس راستے میں جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ کر بدل جاتا ہے. یہ تبدیلیاں کہاں سے آئیں؟ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ عمر کی تعمیر کہاں سے ہوئی؟ یہ عمر کیسے بنا؟ جواب یہی ملے گا کہ لوگوں یاد رکھو، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، تیرے قدموں میں پڑے تو زندگی اچھی لگی. کیسری اچھی لگی نہ کسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی. عمر کہاں سے عمر بنا؟ عمر مدینے والے کے قدموں سے عمر بنا، کملی والے محبوب کے قدموں سے عمر بنا. یہ کوئی نہ کہے کہ عمر آئے تو کعبے میں گئے، ان کے بغیر جا نہ سکتے تھے. ارے عمر کو یہ عمر بنانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. یہ تو کملی والے محبوب نے عزت چھپا کے رکھی تھی کہ عمر تیری امانت ہے، جب تو آئے گا تجھے دے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی عزت ہے اسلام کی بارگاہ سے، جو کملی والے محبوب نے عطا فرمائی. اور پھر عمر بدل گئے اور ایک پیغام دے گئے. میں اپنی نوجوان نسل کو ضرور پیغام دیتا ہوں کہ اگر بدلنا چاہتے ہو تو پھر دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. کئی نوجوان ہیں وہ مجھے تبلیغ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں پیار سے محبت سے، تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب، چشتی صاحب کیا کریں، بڑا چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائیں، بنا نہیں جاتا، پاک رہنا چاہتے ہیں، رہا نہیں جاتا، عادتیں بری چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتی نہیں ہیں، ہم دنیا داری سے نکل نہیں سکتے. تو میں پھر انہیں ایک ہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ درود پاک کو زبان پر تم سجا لو، تمہاری جلوت اور خلوت کو درود بدل دے گا. کیونکہ مجھے نظر آتا ہے احد کا میدان ہے، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، کملی والے محبوب نے کھجور کی شاخ عطا فرمائی، فرمایا عکاشہ اس کے ساتھ لڑو. وہ تھی تو لکڑی، لیکن جب مصطفیٰ نے عکاشہ کو تلوار بنا کے دی تو پھر وہ تلوار بن گئی، پھر وہ لوہے کی تلوار بن گئی. کیا ہوا؟ لوہے کی، سارے بول، لوہے کی، بظاہر تو وہ تلوار بنی، لیکن در حقیقت یہ پیغام تھا کہ جو بدلنا نہیں جانتا، جس سے بدلا نہیں جاتا، وہ دامن مصطفیٰ میں آئے. جو لکڑی کو لوہا بنا سکتا ہے وہ گناہگار کو نیکوکار بنا سکتا ہے. جو کہتا نا میں بدل نہیں سکتا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، جہاں سے لکڑی لوہا بنتی ہے. خدا نے اسے لکڑی بنایا تھا، خدا نے اسے لکڑی بنایا تھا. جب خدا نے پیدا کیا تو وہ لکڑی تھی، پھر جب نگاہ مصطفیٰ میں آئی تو وہ لوہا بن گئی. جب خدا نے پیدا کیا وہ لکڑی تھی، جب لکڑی تھی، جب دور تھی مصطفیٰ کے قدموں سے، تب تو یہ تھی کہ لوہا اسے کاٹتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئی تو اب وہ لوہے کو کاٹتی، اب وہ لوہے کو کاٹنے والی تلوار بن گئی ہے. لکڑی تھی، لوہا بنی. جب مصطفیٰ نے اسے لوہے کی تلوار بنایا تو پھر وہ تلوار ہی رہی، پرت کے لکڑی نہیں بنی، تلوار رہی. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا اور وہ تلوار، اسی تلوار کے ساتھ زندگی بھر جہاد کرتے رہے. اگر نہیں بدلا جاتا تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، اپنا رابطہ جوڑ لو. درود پاک کو زبانوں پر سجانا تمہارا کام ہے اور تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر
حکم سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدل گئے، حضرت سلمان بدل گئے، حضرت عثمان بدل گئے، حضرت بلال بدل گئے۔ ارے یہ تو انسان ہے، میرے مصطفیٰ کی سواری میں جو جانور آتا تھا وہ بھی بدل جاتا تھا۔ بدلنا انہیں آتا ہے۔ اپنا رابطہ جوڑو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ ظاہر اور باطن میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ میرے دوستو، کتنے حسین آئے اس دنیا میں، مٹ گئے، کتنے دولت مند آئے، مٹ گئے، کتنے پہلوان آئے، مٹ گئے، لیکن وہ تاریخ جس نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا وہ آج تک استن حنانہ کو بھلا نہ سکی۔ استن حنانہ کو ایک ستون ہی ہے نا لکڑی کا، آج تک وہ تاریخ یافور گدھے کو بھلا نہ سکی، آج تک وہ تاریخ قصوہ اونٹنی کو بھلا نہ سکی، آج تک وہ تاریخ اس اونٹ کو بھلا نہ سکی جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا، آج تک وہ تاریخ اس فاختہ کو بھلا نہ سکی جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے بچوں کی شکایت کی تھی کہ ایک عرابی نے میرے بچے پکڑ لیے ہیں، آج تک وہ تاریخ اس شہد کی مکھی کو بھلا نہ سکی جس شہد کی مکھی نے اپنا شہد پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ اکرام ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے، ہمارا شہد بطور سالن استعمال کر لو۔ تاریخ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھلا دیا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے والے ذرے کے بھی تاریخ کا دمکتا ہوا ستارہ بن گئے، اور تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج بھی غلامان مصطفیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ آپ کے علاقے میں بڑے بڑے نمازی بھی ہوں گے، بہت بڑے زاہد بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، بڑے بڑے متقی بھی ہوں گے، لیکن ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، ممتاز قادری نے کتنا زہد کیا ہے، اس کا نام بچہ بچہ کیوں اس کی زبان پر کیوں ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل میرے دوستو آؤ، سیرت عمر، کردار عمر، قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے۔ یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، ہر جگہ پہ سمجھوتا ہے، نبی کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ہر معاملے میں سمجھوتا ہے۔ ہماری اپنی بات ہوگی 100 مرتبہ جھکیں گے، اپنی عزت قربان کریں گے، اپنی اولاد قربان کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، لیکن جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ منافق یہودی کے ساتھ جھگڑا، منافق یہودی کے ساتھ جھگڑا، فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کملی والے محبوب نے عدالت، عدل و انصاف کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اور اس کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ بولو، کلمہ پڑھنے ہیں تو سارے ہی مسلمان، یہ بھی آج ایک ٹرینڈ ہے، ہیں تو سارے ہی مسلمان، سارے ہی مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عمر سے پوچھو
کہ کس کا کلمہ ماننا ہے کس کا نہیں ماننا. اپیل کی میں نبی کا نہیں عمر فاروق کا فیصلہ مانوں گا. جب عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرا نبی زندہ ہے, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا تیرا فیصلہ زیادہ قبول ہے. یہودی نے کہا عمر فیصلہ تو کر دے لیکن یاد رکھنا تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اور یہ نبی کے فیصلے پر اپیل کرتا ہے. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی, اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو نبی کے فیصلے پر اپیل کرے عمر کا فیصلہ یہ ہے. عمر کا فیصلہ یہی ہے. اب اس مقتول کے گھر والے نبی کی بارگاہ میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ قصاص میں عمر کو قتل تو نہیں کیا جانا لیکن چلو دیت ہی دلوا دو. توجہ ہے, خون بہا دے دو, 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت دو, ہمارا آدمی قتل ہوا ہے, عمر نے قتل کیا ہے, دیت دلواؤ. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دیت ہوتی ہے مسلمان کے خون کی, نبی کے خون, نبی کا جو گستاخ ہو اس کے قتل کی تو کوئی دیت نہیں ہوتی. ابھی نبی نہیں بولے, اللہ نے قرآن کو نازل کر کے فرمایا محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, جو فیصلہ عمر کا وہی فیصلہ عرشوں کے خدا کا, جو تیرے فیصلے پر اپیل کرے وہ مومن ہے ہی نہیں. قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی, تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے. اب اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حافظ صاحب تھے, ایک عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس سورت کی ان آیات کی تفسیر جو تفسیر اٹھا کر خود پڑھ لینا کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے کہ نہیں. خلافت فاروقی ایک حافظ صاحب کی خبر ملی کہ یا امیر المومنین, وہ حافظ صاحب ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہر نماز میں یہی آیت پڑھتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی عبس وتولی ان جاءہ, قرآن پڑھ رہا. اور آپ کو پس منظر بتا دوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ایک خاص انداز میں خطاب کیا ہے. اوہ یار جانن اینا یاریاں, اوہ یار جانن اینا. انداز خطاب ذرا سخت ہے, انداز خطاب ذرا, بولو میری بات سمجھ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے انداز میں ایک بات کی اور انداز گفتگو ذرا سخت ہے. یا رسول اللہ یا امیر المومنین, وہ حافظ صاحب ہر نماز میں یہی سورت پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے اس حافظ کو بلایا, فرمایا تجھے اور قرآن کی کوئی سورت نہیں آتی, تجھے اور کوئی قرآن کا حصہ نہیں آتا؟ یا امیر المومنین آتا ہے. فرمایا پھر یہ کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا ان آیتوں کو پڑھنے سے مزہ آتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے تلوار اٹھائی, اپنے ہاتھوں سے حافظ قرآن کو قتل کر دیا اور بتا دیا کہ لوگوں ہمیں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن زیادہ حاصل. توجہ ہے, قرآن ہی پڑھانا ہے بچوں سے, بچوں کو قرآن پڑھانا ہے بس. جہاں وہ بھی قرآن ہی پڑھاتے ہیں, وہ بھی قرآن ہی پڑھاتے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں, لیکن وہ صرف انما انا بشر مثلکم پڑھاتے ہیں, ہم ورفعنا لک ذکرک بھی پڑھاتے ہیں. وہ عبس وتولی پڑھاتے ہیں, ہم وللآخرۃ خیر لک من الاولی بھی پڑھاتے ہیں. توجہ ہے. لہذا میرے دوستو فرق پیدا کرو, امتیاز پیدا کرو. لباس خضر میں یہاں راہ زن بھی پھرتے ہیں, جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے
اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں حسبي سلام. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله